سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے، ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی، ان پر اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا۔ ISPR کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیصلے کے خلاف انہیں متعلقہ فارم پر اپیل کا حق ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز گزشتہ سال 12 اگست کو ہوا تھا، جو 15 ماہ جاری رہی۔ فیض حمید کو اپنی پسند کی دفاعی ٹیم کی حقوق فراہم کیے گئے۔ ISPR کی پریس ریلیز میں اطلاع دی گئی کہ سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے سمیت کچھ دوسرے معاملوں میں مبینہ شمولیت کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فیض حمید کو سزا تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا سزا پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پیغام جائے گا آئندہ ایسی غلطیاں نہ کی جائیں۔ اپنی سیاسی زندگی کی 2 افراد دیکھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے، ایک بانی PTI جو وزیر اعظم تھے اور مخالفین کے ساتھ بری روایات ڈالی، آج اپنے اعمال پر مشکلات جھیل رہے ہیں۔ دوسرے فیض حمید جو طاقت کے نشے میں نہ جانے کیا کیا کرتے رہے، انہیں بھی زندگی میں جرائم کا جواب دینا پڑا۔ افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، کالعدم TTP، BLA، ETIM کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ افغان علماء کا بیرون ملک مداخلت کے خلاف فتویٰ۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکے۔ کابل یونیورسٹی میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ کہا افغان طالبان کے سپریم لیڈر نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے کانگریس کو پاکستان کے لیے پیکج کی اجازت کا خط بھیج دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے امریکی فیصلے کا خیر مقدم۔ امریکی پیکج کی مجموعی مالیت تقریباً $686 ملین ہے۔ پاکستان کے F-16 طیارے ڈیٹا لنک اور ایویونکس اپ گریڈ حاصل کریں گے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پروپیگنڈا کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ افواج پاکستان ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا پاکستان کو افسوس ہے کہ بھارت نے سارک پروسیس کو روکا ہوا ہے۔ بھارت نے ماضی میں کسی اور ملک کے حوالے سے سارک میں رکاوٹ ڈالی تھی۔ پاکستان اور یورپی یونین کا غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی یورپی یونین کمشنر برائے داخلہ امور اور مائیگریشن سے ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام، انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات اور باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ یورپی کمشنر نے پاکستان سے یورپ جانے کی غیر قانونی کوششوں میں 47% کمی پر حکومت پاکستان کو سراہا۔ محسن نقوی سے اردن کے وزیر داخلہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان موسمیاتی آفات سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے۔ مسلسل سیلابوں سے رواں سال GDP میں 0.5% کمی کا خدشہ ہے۔ بحالی اور تعمیر نو کے لیے بیرونی تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی عرب میں گلوبل ڈیولپمنٹ فائنانس کانفرنس سے خطاب۔ کہا بیرونی فائنانسنگ کے بغیر موسمیاتی موافقت ممکن نہیں۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 20 کروڑ کی قسط موصول ہو گئی۔ $20 کروڑ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے۔
کراچی کے علاقے میمن کوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق، ڈرائیور فرار۔ نارتھ کراچی میں طالب علم کو ٹکر مارنے والے ٹینکر ڈرائیور کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ پولیس نے نامعلوم ڈرائیور اور واٹر ٹینکر کے 2 مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے جان چھڑا لی۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے ٹینکر واٹر بورڈ کا نہیں، تھرڈ پارٹی کا تھا جو بلال نامی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ بلال نے صبح 7:27 پر منگو پیر ہائیڈرنٹ سے 10,000 لیٹر پانی بھرا تھا۔ ٹینکر میں ٹریکر اور QR کوڈ بھی لگا ہوا تھا۔ کراچی میں سانحہ نیپا میں جاں بحق معصوم ابراہیم کے والد نے ڈھکن لگاؤ مہم شروع کر دی۔ شاہ فیصل کے مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل کے ذریعے گٹر کے ڈھکن پہنچائے۔ کہتے ہیں میرا بیٹا گٹر میں گر کر دنیا سے گیا، اللہ کسی اور والدین کو یہ دن نہ دکھائے۔ پولیس نے گٹر کا ڈھکن چوری کا پہلا مقدمہ درج کر لیا۔ بغدادی پولیس نے احمد شاہ بخاری روڈ کے قریب سے آصف نامی ملزم کو ڈھکن سمیت پکڑ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے 15 پر گٹر کا ڈھکن چوری ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ سندھ میں سردی کی چھٹیوں کا اعلان۔ موسم سرما کی تعطیلات کے سلسلے میں تعلیمی ادارے 22 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ نے صوبے میں سردی کی چھٹیوں کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ غزہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش، خیموں میں پانی داخل ہو گیا، بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں غزہ بورڈ آف پیس کا اعلان اگلے سال ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی شمولیت پر آئس لینڈ کا بھی موسیقی کے مقابلے یورو ویژن کا بائیکاٹ۔ آئس لینڈ یورو ویژن کا بائیکاٹ کرنے والا 5واں ملک ہے۔ آئس لینڈ کے حکام کا کہنا ہے مقابلے میں اسرائیل کا شامل ہونا درست نہیں۔ شاہین شاہ آفریدی بگ بیش میں برسبن ہیٹ کی گرمی بڑھانے کے لیے بےتاب۔ پیر کو پہلے ہی میچ میں حریف ٹیم میں محمد رضوان کو بولنگ کریں گے۔ کہتے ہیں پاکستانی کھلاڑی ورلڈ کلاس ہیں، امید ہے تماشائی مقابلوں سے لطف اٹھائیں گے۔ نیشنل گیمز میں خواتین کے سوئمنگ مقابلوں میں بھی آرمی کی ایتھلیٹس چھا گئیں۔ 12 گولڈ میڈل کے ساتھ جنرل ٹرافی جیت لی۔ جہاں آرا نبی 8 سونے کے تمغے جیت کر بہترین سوئمر قرار۔ 1500 میٹر مین سوئمنگ ایونٹ میں صرف 3 سوئمر پول میں اترے۔ ہینڈ بال میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی خواتین پہلی بار شریک۔ میڈل جیتنے کے لیے خوب جان لگائی۔ ٹیبل پر آرمی کا راج برقرار۔ میڈلز کی ڈبل سینچری عبور کر لی۔ بابڈا کی دوسری اور نیوی کی تیسری پوزیشن۔ اور دبئی کی فضاؤں میں جھولا جھولتی خاتون نے سب کو حیران کر دیا۔ حیرت انگیز اسٹنٹ کے بعد ایڈونچر کی دیوانی 400 میٹر بلندی سے بے خوف و خطر کود گئی۔ ہوا کے دوش پر سفر کے بعد پیراشوٹ کے ذریعے کامیاب لینڈنگ کی۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، خواب دیکھنے کی ہمت کرو اور پھر اونچا جھولو۔